آپ کا قارین آپ سے یہ ویڈیو سکپ کروائے گا. کیا آپ قارین جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ قارین جن ہے کون؟ یہ جن اتنا خطرناک جن ہے اور یہ اس ٹائم کے اوپر آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، اور یہ اتنا خطرناک جن ہے کہ یہ آپ کا روح بھی دار سکتا ہے، آپ کی آواز میں بات بھی کر سکتا ہے. اور اس جن کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا تھا، اور ان کے ساتھ بھی قارین تھا. بی بی عائشہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا قارین آپ کے ساتھ بھی موجود ہے، جب وہ بتا رہے تھے قارین کا بی بی عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بھی موجود ہے یہ جن، لیکن میں نے اس کو نیک کر لیا ہے. یہ اتنا خطرناک جن ہے، اتنا خطرناک جن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا. صرف اس صورت میں مر سکتا ہے کہ اگر انسان کو پھانسی دے دی جائے تو یہ دن بھی مر جائے گا. اکثر آپ نے ہندوؤں کی موویز وغیرہ میں ہارر دیکھا ہوگا نا کہ ان کی آتما کو مکتی ہم نے دلانی ہے، ان کو آزاد کروانا ہے، ان کی روحیں وغیرہ بھٹک رہی ہوتی ہیں. وہ اصل میں ان کی روح بھٹک نہیں رہی ہوتی، وہ ان کا قارین ہوتا ہے. روح تو چلی جاتی ہے برزخ میں. اگر آپ برزخ کے بارے میں بھی چاہتے ہیں نا میں ویڈیو بناؤں تو مجھے بتائیے گا. روح تو چلی جاتی ہے برزخ میں، لیکن ان کا قارین ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے. اور ہندو ویسے بھی آگ کے مرنے کے بعد لوگوں کو اپنے جلا دیتے ہیں. یہ جن اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اگر انسان کی باڈی کو جلا دیا جائے. اچھا، اس قارین سے بچنا کیسے اور یہ ہم لوگوں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قارین جو ہے نا، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال سکتا ہے ڈائریکٹ، اور آپ سے وہ کام کروا سکتا ہے جو آپ عام روٹین میں نہ کرنا چاہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کے دور دور تک دماغ میں خیال بھی نہیں ہوتا گناہ کرنے کا، اور اچانک سے خیال آتا ہے اور آپ سے گناہ کروا جاتا ہے. وہ یہ قارین ہی ہے جو آپ سے گناہ کرواتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو اتنے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو. یہ آپ کو چھوٹی سے گناہ کروانے سے سٹارٹ کرتا ہے اور آپ کو اتنے بڑے بڑے گناہ آپ سے کروا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے کہ اور ایک انسان کو بدترین انسان بنا جاتا ہے اگر اس کو کنٹرول ٹائم پہ نہ کیا جائے. اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں قارین کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. قارین کو کنٹرول کرنے کے طریقے کیا ہے؟ آپ نے سمپل کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. الٹے ہاتھ سے آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاؤ گے نا تو وہ کھانا آپ کا قارین کھا رہا ہوگا، اس کو بھی مل رہا ہوگا. اگر آپ بسم اللہ پڑھ لو گے تو کھانا قارین آپ کا نہیں کھائے گا. باتھ روم میں آپ نے ہمیشہ الٹا پاؤں رکھ کے اندر جانا ہے، اور باتھ روم میں جانے کی آپ نے دعا پڑھنی ہے. اس قارین کی جو سب سے خوراک ہے نا، جو طاقتور خوراک ہے جس سے یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ یہ میٹیلک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. یہ جو میٹیلک انسٹرومنٹس نہیں ہوتے جو میوزک وغیرہ ہوتا ہے، یہ اس کی خوراک ہے. اچھا، اب قارین اور زیادہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ برے اعمال، جب یہ آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ سے برے اعمال کروا لیتا ہے اور آپ کر جاتے ہو. جب آپ وہ گناہ کار لوگے نا، جب وہ آپ برا کام کر لوگے، یہ قارین مضبوط ہو جائے گا اور یہ قارین اسٹرانگ ہو جائے گا. اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے برے اعمال نہیں کرنے، جتنے مرضی وسوسے آ رہے ہوں. آپ نے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرنی ہے، 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے.